ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے خواتین کے لباس کو جنسی تشدد سے جوڑنے پر دنیا بھر میں بحث و مباحثہ جاری ہے۔ عمران خان نے ایک طرف امریکہ کو سیاسی فرنٹ پہ نو مور کہنے کی جسارت کی تو دوسری طرف مغربی تہذیب اور لباس کی کمزوریوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے بے حیائی، فحاشی اور زنا عام ہو رہا ہے۔ عمران خان نے اسلامی تہذیب کے لازمی جز پردے کی اہمیت پر بات کی اور کہا کہ فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے زنا، طلاق اور ریپ عام ہو رہے ہیں اور یہ خاندانی نظام کی جڑیں ہلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے پردگی اور عورتوں کے نامناسب اور واہیات لباس جنسی جذبات کو بڑھانے کا سبب ہیں اور زنا اور بدفعلی کے بڑھتے واقعات کا سبب بھی یہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عمران خان کیا کہتے ہیں۔ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو، یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں۔ وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ۔ جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں، آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ خان صاحب کے بیان نے گویا مذہبی اور لبرل حلقوں میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ لبرلز کے مطابق لباس بھی بنیادی حقوق میں سے ایک ہے جس کی آزادی سب کو ہونی چاہیے، چاہے جیسا بھی ہو۔ یہاں یہ آزادی اسلامی تعلیمات اور حقوق کے برخلاف مانگی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اسلام کے پردے کا اور اس کا ڈریس کوڈ قبول نہیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ یہی کام منافقین ہر دور میں کرتے آئے ہیں، اسلامی قوانین کے خلاف تنقید و تشنیع وغیرہ۔ عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ گولڈ اسمتھ نے بھی اس بیان پر فوری رد عمل کا اظہار کیا جو عمران خان نے دیا تھا۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ بھی وزیر اعظم کی جانب سے خواتین کے لباس کو فحاشی کی وجہ قرار دینے کے بیان پر حیران ہو گئیں۔ جمائمہ نے کہا کہ جس عمران خان کو وہ جانتی ہیں وہ تو مردوں کی نظریں نیچے رکھنے کے قائل تھے۔ میں سمجھتی ہوں عمران خان کے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ عمران خان بکاؤ میڈیا کی ایک جھلک ہم ٹی وی ایوارڈ مغربی تہذیب پھیلانے کی واحد ترین مثالیں ہیں۔ عورت مارچ بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ بین الاقوامی فنڈنگز اور این جی اوز کا پاکستانی معاشرتی نظام کے بگاڑ میں واضح کردار ہے۔ ایک اسلامی ملک میں جس میں عورت کے لباس اور پردے کے واضح احکام ہونے کے باوجود اگر پردے کے بارے میں خلاف اور بیہودہ لباس کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہوں تو سمجھ لیں دین کو ڈالروں کے عوض بیچ دیا گیا ہے۔ تاہم صرف مذہبی حلقوں میں ہی نہیں بلکہ باشعور دینی سوچ کے حامل دانشور اور ایلیٹ کلاس بھی اسلامی تہذیب کے دفاع میں آگے آ چکی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہترین آواز، بڑی ریشنل آواز سابق آئی جی اور دیانتدار بیوروکریٹ ذوالفقار چیمہ کی ہے۔ ذوالفقار چیمہ صاحب گوجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں بڑے بڑے ڈان اور مافیاز کے لیے ڈراؤنا خواب بنے رہے۔ آج کل بہادر صاحب اسلامی تہذیب و ثقافت کے دشمن لبرل مافیا سے برسر پیکار ہیں۔ صاحب بہادر ذوالفقار چیمہ نے لبرل بیانے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایک باحجاب اور نیم ایریا عورت کو دیکھ کے مردوں کا رد عمل ایک جیسا ہوتا ہے، یا یہ کہ عورت کے بدن پہ کسے ہوئے یا اس کے اعضاء کو نمایاں کرنے والے لباس سے مردوں کے جنسی جذبات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس کا جنسی جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صریحاً جھوٹ بولتا ہے۔ کسی خاص ایجنڈے کے تحت حقائق چھپانے کی کوشش کرتا ہے یا بدترین احساس کمتری اور مغربی کلچر کی غلامی کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس موضوع پہ اس لیے بات کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ 3 دہائیوں سے لا انفورسمنٹ میں گزارنے اور جنسی تشدد کے مرتکب سینکڑوں مجرموں کو تفتیش کرنے کی وجہ سے میں ان کی سوچ سے واقف ہوں۔ اس لیے میں اینکرز اور دوسرے ماہرین وغیرہ جن کے پاس صرف کتابی علم ہے ان سے زیادہ باخبر ہوں۔ پاکستان کے تمام باشعور خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ عورت کے ستر اور اعضاء کو نمایاں کرنے والا لباس ہماری سوسائٹی میں نامناسب اور قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے۔
یورپ کے معزز گھرانوں کی خواتین بھی ایسے لباس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ یورپ ہی کے کئی ممتاز اور معتبر اداروں کے سرویوں کے مطابق یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ عورتوں کا ریویلنگ ڈریس مردوں کے جنسی جذبات ابھارنے کا سبب ہے۔ یہ کئی رپورٹوں میں پبلش بھی ہو چکا ہے فیکٹ۔ جب یہ جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں تو ریپ جیسے جرائم منتج ہو سکتے ہیں۔ کیا اینکرز نہیں جانتے کہ فلموں اور ڈریسوں میں سیکسی ڈریس کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہی ایکٹریسوں کا وہ لباس ہے جس سے فلم بینوں کے جنسی جذبات ابھارے جا سکیں۔ لاہور میں ایس پی سٹی کے طور پہ مجھے کئی کیسوں میں فلمی ایکٹریسوں سے بھی پوچھ گچھ کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود تو بے حیائی والا لباس پسند نہیں کرتی تھیں، مگر کچھ ڈائریکٹروں کی ہدایت ہوتی تھی کہ ایسا سیکسی لباس پہنو جس سے دیکھنے والوں کے جذبات کو آگ لگ جائے۔ ایسی فلمیں دیکھ کے نکلنے والے تماشبین جنسی جرائم کا ارتکاب کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ نامناسب اور ولگر لباس کے حامی میڈیا پر انتہائی بودے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 4 سالہ بچی نے کون سا نامناسب لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ درندگی کا شکار کیوں بنتی ہے۔ ایسے واقعات میں ملوث سینکڑوں مجرموں سے پوچھ گچھ کی گئی، ان میں سے 90% سے زیادہ مجرم جنسی ناآسودگی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جنسی بھوک ان پر اس طرح سے سوار ہوتی ہے کہ اسے مٹانے کے لیے وہ عقل و شعور کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی طرح کے بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس طرح سے پھر وہ اس کو نکالنے کے لیے فرسٹریشن کو وہ جنسی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یورپ میں تو عورتوں نے بڑا مختصر لباس پہنا ہوتا ہے، وہاں تو مردوں کے جذبات برانگیختہ نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ارے بھائی، حقائق معلوم کریں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ وہاں جذبات دل میں رکھنے اور چھپانے کے بجائے لڑکیوں کے بوائے فرینڈس انہیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھ کے حوث کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہاں شوہر اس لیے نہیں ہوتا کہ والدین اس تلخ حقیقت سے سمجھوتہ کر چکے ہوتے ہیں۔ ویسے یورپ، اسکینڈینیویا اور امریکہ میں ریپ اور سیکچول اسالٹ کے واقعات پاکستانی اور اسلامی ملکوں سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ مختصر اور قابل اعتراض لباس کے حامی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورتوں کے ورگر لباس پہ اعتراض کرنا مجرموں کی حمایت ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدکاری کی دعوت دینے والا لباس بھی جنسی تشدد کے واقعات کا سبب بنتا ہے۔ تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ وہ لوگ کس کے کہنے پہ اور کس فنڈنگ کے تحت اس قدر تل ملا رہے ہیں۔ عورتوں کے نامناسب لباس کا دفاع کرنے والوں کی تل ملاہٹ کے پیچھے ایک تو فیشن انڈسٹری کی کھربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری کے کار پردازوں نے اپنے کارندوں کو یہ ٹاسک سونپ رکھا ہے کہ جو ہی کوئی عورت کے مختصر یا بیہودہ لباس یا حجاب کے حق میں بات کرے، فوراً تابڑتوڑ حملے کر کے اسے خاموش کر دو یا مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پہ مجبور کر دو۔ کہیں کوئی مذہبی یا مشرقی اقدار کے حوالے دے کے عورتوں لوگ کے لیے ڈیسنٹ یا باحیا لباس کی بات کرے تو اس پر وکٹم بلیمنگ کا الزام لگا کے ایسا دعویٰ بولو کہ آئندہ کوئی لباس کو زیر بحث لانے کی جرت ہی نہ کرے۔ اس جارحانہ پالیسی سے ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں فیشن انڈسٹری کا کاروبار بھی پھلتا پھولتا رہے اور ان عالمی قوتوں کے ایجنڈوں کی بھی تکمیل ہوتی رہے جو ہمارے حیا کے قلعے کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور اس پر پوری قوت سے حملہ آور ہو چکی ہیں، کیونکہ حیا کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر، اور یہی کچھ آج کل کی خواتین کر رہی ہیں۔ خواتین کے لباس پر مردوں کے رد عمل کے بارے میں ہمارے اپنے ملک کے کئی قابل اعتماد اداروں کی سروے رپورٹس آ چکی ہیں، جن کے مطابق 90% مردوں کا کہنا ہے کہ نامناسب لباس میں عورتوں کو دیکھ کے ہمارے جنسی جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں۔ 70% مردوں نے اقرار کیا کہ تعلیمی اداروں دفتروں میں دوپٹوں سے بے نیاز لڑکیوں عورتوں کو دیکھ کے ہمارے جنسی جذبات بے قابو ہونے لگتے ہیں اور پھر ان پر ہم آوازیں بھی کستے ہیں اور سیٹیاں بھی بجاتے ہیں۔ اس کے برعکس باحجاب خواتین کو دیکھ کے کبھی جذبات نہیں مچلتے بلکہ ان پر ان کا رعب طاری ہو جاتا ہے اور ایک عزت کا نظروں سے دیکھا جاتا ہے انہیں۔ گھریلو ملازمین کو ہاتھوں قتل ہونے والی خواتین کے بارے میں تفتیشی رپورٹس بتاتی ہیں کہ 80% کیسوں میں نوجوان ملازم گھر کی خواتین کو نیم مریاں دیکھ کے درندے بن جاتے ہیں اور زیادتی کر کے انہیں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں سینہ ڈھانپنے والی قرآنی احکامات کی حکمت واضح ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے خالق سے زیادہ انسانی جذبوں جبلتوں سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟
رب ذوالجلال کا حکم ہے، اے نبی مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ سورہ نور۔ خالق کائنات نے عورت کو جسمانی حسن اور کشش عطا کی، مگر اس کی عزت و عصمت کے تحفظ کا مؤثر انتظام پردے کی صورت میں کیا۔ سب سے پہلے مردوں کی آنکھوں پہ پردہ لگا دیا کہ عورت کے جسم کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، اس کو گناہ قرار دیا گیا۔ پھر عورت پہ بھی لازم کیا گیا کہ وہ بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے اور ایسا لباس پہنے جس سے اس کا جسم نمایاں نہ ہو۔ اسے ایسا لباس پہننے سے منع کر دیا گیا جو دیکھنے والے مردوں کی جنسی جذبات میں ہیجان اور طوفان برپا کر دے۔ ہمارے لبرل دوستوں نے وکٹم بلیمنگ کی اصطلاح سن رکھی ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں نئی تھیوری آ چکی ہے، وکٹم از ناٹ آلویز انوسینٹ، یعنی وکٹم ہمیشہ بے قصور نہیں ہوتا، یعنی جس کا ریپ بھی اگر کیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بے قصور بھی ہو، الزام اس پہ بھی آ سکتا ہے اور وہ قصوروار بھی ہو سکتا ہے اپنے ریپ کا خود۔ جاپان اور کئی دیگر ترقی یافتہ ملکوں میں جس طرح پراپرٹی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں، اسی طرح اب خواتین کو ریپس سے بچانے کے لیے جو گائیڈ لائنز دی جاتی ہے اس میں پرووکیٹو ڈریس سے گریز بھی شامل ہے، یعنی ایسا لباس نہ پہنیں، بھڑکیلا لباس نہ پہنیں جس کی وجہ سے وہ ریپ کا شکار ہو جائیں۔ چین میں نوجوان لڑکیوں کو یہ کہاوت سنائی جاتی ہے کہ گوشت ڈھانپ کے رکھیں ورنہ اس پر منہ مارنے کے لیے کتے اور بلے پہنچ جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنسی زیادتی کی بہت سی وجوہات ہیں، کئی سائیکوپیتھس بھی اس جرم میں ملوث ہیں۔ ایسی نفسیاتی مریضوں میں مدرسے کا مولوی بھی ہو سکتا ہے اور ہالی ووڈ کا معروف ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے جس نے تمام تر انٹرٹینمنٹس اور کئی عورتوں کے ہونے کے باوجود 100 سے زیادہ عورتوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا تھا۔ مگر عورتوں کے بےہودہ لباس کو بالکل بری الذمہ قرار دینا اس کے باوجود ذہنی بددیانتی ہے۔ نامناسب لباس جنسی زیادتی کی واحد وجہ نہیں مگر یہ ایک بڑا فیکٹر ہے۔ 2 سال قبل میں لاہور میں ایک سے دوست کے بیٹے کی شادی میں شریک ہوا جس کی والدہ 1947 میں آگ اور خون کے کئی دریا عبور کر کے اپنے خاوند 3 بیٹیوں 3 بھائیوں اور 2 بہنوں کو قربان کر کے اپنے خوابوں کی جنت پاکستان میں داخل ہوئی تھی۔ شادی میں خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے نامناسب اور نیم عریاں لباس دیکھ کے میرے دوست کی والدہ زاروں قطار رونے لگیں۔ کچھ عورتوں نے آگے بڑھ کے کہا، خالہ جان آپ اس خوشی کے موقع پہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو معمر اور مدبر خاتون جو اس خاندان کی سربراہ تھی بولی، ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑے ایسے پاکستان کے لیے نہیں کٹوائے تھے جہاں لڑکیاں ایسے بےہودہ اور فاحش لباس پہنیں گی اور بے حیائی میں غیر مسلموں سے بھی آگے نکل جائیں گی۔ دوسری خواتین کے ساتھ میرا دوست بھی والدہ کو چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا مگر ان کے آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ وہ مسلسل یہی کہتی رہتی تھیں، اگر نئے پاکستان میں یہی خرافات ہونی تھی تو ہم نے اپنا خاندان کیوں برباد کرایا؟ ہم نے ہندوستان میں بڑے آسودہ حالات دیکھے ہیں، ہم شہر کی سب سے بڑی حویلی میں رہتے تھے، ہمارے بزنس اور زمینیں تھیں، ہندو اور سکھ ہمارے ملازم اور مزارے تھے، ہم وہاں ہی رہ جاتے تو ہم سمجھتے کہ ہم نیا ملک اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہاں اللہ اور رسول کا نظام چلے گا، وہاں عورتوں کا رہن سہن اسلام کے مطابق ہوگا، مگر یہاں تو رحمان کے بجائے شیطان کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے سہاگ کیوں لٹوایا، اپنے جگر کے ٹکڑے کیوں کٹوائے، اپنی جان سے پیاری بیٹیاں اور بہنیں کیوں مروا دیں؟ مجمع پہ سکتہ طائی ہو گیا۔ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریانی ماڈرنزم نہیں، کم لباسی اور بے حیائی جدید دور کی ایجادات نہیں، یہ تو صدیوں پرانے دور جاہلیت کا کلچر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم انقلاب سے پہلے عورتیں میلوں ٹھیلوں پبلک گیدرنگ میں عریاں پھرتی تھیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی بے لباس ہو کے عورتیں کیا کرتی تھیں۔ رسول خدا نے انسانوں کو جب ایک نئی اور بہترین تہذیب کا تحفہ دیا تو عورتوں کو حیا کے جوہر سے آشنا کیا۔ خالق کائنات نے انسانوں کے حقوق، رہن سہن، شادی، طلاق، وراثت، خوراک اور لباس کے بارے میں واضح احکامات دیے ہیں۔ اگر ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور اسی حیثیت سے اپنی شناخت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات میں سے پک اینڈ چوز کا اختیار نہیں۔ اگر ہم کسی ادارے کے ملازم ہیں تو کیا مالک یا ایم ڈی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے 40% احکامات مانوں گا یا مانوں گی مگر باقی میری مرضی کے ہوں گے؟ ایسا کہیں گے تو فوراً نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ دنیاوی سیٹ یا ایم ڈی کے تو ہم صرف امپلائی ہوتے ہیں،
رب سبحانہ و تعالیٰ کے ہم ملازم یا ورکر نہیں ہیں، غلام ہیں۔ وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حج تو کر لوں گا مگر سود نہیں چھوڑوں گا، یا میں زکوٰۃ دے دوں گا اور میلاد کروا لوں گی مگر لباس اپنی مرضی کا پہنوں گی، اور اس معاملے میں اللہ اور رسول کی ہدایت نہیں مانوں گی، یا شوہر کے لیے 4 شادیوں کے حق کو میں نہیں مانتی۔ تو اسلام کے ایک حکم کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔ لہٰذا توبہ کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، خالق و اسلام کی طرف لوٹ جائیے، بجائے انا کی پیروی کرنے کے لیے اور شیطان کی پیروی کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور آنکھ بند ہونے کے بعد ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور آنکھ کس وقت بند ہو جائے کسی کو پتہ نہیں۔